سأصليكم نارا وقودها الناس والحجارة. السلام علیکم ناظرین، میں خالد خان پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں بالکل ہی ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ان مسئلوں پر جو اکثر اور بیشتر ہمارے اور آپ کے درمیان پیش آتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کو میرے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے موجود رہتے ہیں شیخ خالد جمیل مکی صاحب۔ تو آئیے ناظرین، میں شیخ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ شیخ محترم، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، آج کا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے۔ جی شیخ محترم، شادی ایک بہت ہی ضروری عمل ہے۔ جی تو شیخ، شادی کرنے کے لیے کہ خاندان جس طریقے سے آج کل ڈھونڈا جا رہا ہے، جس طریقے سے لڑکے ڈھونڈے جا رہے ہیں، تو شیخ کیا یہ ضروری ہے کہ خاندان کے اندر برابریاں ہوں؟ کہ اسلام میں اس چیز کی شرط نہیں ہے، جی بلکہ ایک عام حکم اسلام کی طرف سے یہ ہے جی کہ جس کے اخلاق سے اور اس کے دین سے آپ مطمئن ہو جاؤ، آپ کو پسند آ جائے تو آپ اسے شادی کر دو، وہ چاہے وہ آپ کی برادری کا ہو، آپ کے خاندان کا ہو، یا کہیں کا بھی ہو۔ اسلام میں جس چیز کو مقدم رکھا گیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری۔ جس طریقے سے حدیثیں کئی آ چکی ہیں آپ کے سامنے، کئی مرحلے موقع سے اس حدیث کا تذکرہ ہوا، فظفر بذات الدین تربت دا، کہ دینداری کو ترجیح دو۔ اب اگر آپ کے خاندان میں کوئی دیندار نہیں ہو تو اب کیا کریں گے آپ؟ ایک سوال ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے اسلام نے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جو بھی آدمی اچھا نظر آئے، کوئی لڑکی پسند آئے یا لڑکا کوئی پسند آئے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، آپ کے خاندان کا ہے یا غیر خاندان کا ہے، اور پوری امت سب آدم کی اولاد ہے، جی سب ایک ہی خاندان ہے۔ یہ تو دنیا میں لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ہم یہ ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم سید ہیں، ہم خان ہیں، ہم پٹھان ہیں۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کی اپنی ہیں، لیکن اگر فطرت دیکھی جائے تو سب لوگ ایک ہی باپ کے سب بیٹے ہیں جو ہے۔ تو اس میں لوگوں کی اپنی فکریں ہیں، ایسی سوچ ہے جس کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں، اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جی بلکہ اسلام میں جو لڑکا یا لڑکی دین کے اعتبار سے لائق ہوں، فائق ہوں، اچھے ہوں، تو ان سے رشتہ کر دینا چاہیے، جیسے کہ حدیث کا حوالہ اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا کہ جس کے دین سے، اس کے اخلاق سے آپ راضی ہوں، فزوجوہ، تو آپ اس کی شادی اس سے کر دیجیے۔ شیخ، بات یہاں تک کہ لوگوں کی پہنچ گئی ہے کہ یہاں تک کہ لوگ خطے لوگوں نے بانٹ رکھے ہیں۔ اگر آپ یو پی والے ہیں تو آپ مہاراشٹر والے سے شادی نہیں کر سکتے، آپ بنگلور والے ہیں تو آپ اڑیسہ والے سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک چیز یہ مطلب رعایت ہونی چاہیے اس چیز کی کہ ہر جگہ کے اپنے رہنے کے، ان کے معاشرتی جو طرز ہیں اس میں فرق ہوتے ہیں۔ جی اچھا، اور یہ فرق کبھی کبھی ازدواجی زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ کے لوگوں کے کھانے پینے کا انداز الگ ہے، وہاں یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، دوسرے لوگ اس چیز کو بالکل بھی نہیں پسند کرتے ہیں، یا ان کا جو مہمان نوازی کا جو انداز ہے، رہن سہن کا جو ان کا انداز ہے، ممکن ہے یہ چیزیں میل نہ کھاتی ہوں، اور اس میل نہ کھانے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپس میں ناچاکی ہو جائے جی یا آپس میں تناؤ کی صورت بن جائے جی تو بہتر یہ ہے کہ آدمی ٹھیک ہے، جو آدمی جس ماحول سے متاثر ہے یا جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، ایسے ماحول کی کوئی لڑکی لے کر کے آئے تو ٹھیک ہے، شادی کرے، بہتر ہے، لیکن اس کو قاعدہ نہ بنا لے۔ قاعدہ نہ بنا، اس مثال تو شہر کی جو بچی ہے اور دیہات کی جو بچیاں یا یہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے لوگ زمین آسمان کا فرق رہتا ہے۔ یہاں کی جو بچیاں ہیں وہ تھوڑا سا دماغی طور پر، ذہنی طور پر تھوڑی سی کھلے مائنڈ کی ہوتی ہیں، ذہن ان کا کھلا ہوا رہتا ہے، بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرتی ہیں۔ لیکن دیہات کی جو بچیاں ہیں وہ ان کے اعتبار سے بہت زیادہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے اور چیزیں۔ اب کوئی دیہات کا لڑکا اگر اس لڑکی سے اگر شادی کر لیا اور یہ تھوڑا سا اپنے اس ماڈرن انداز میں اگر یہ رہنا چاہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں پسند کرے گا، تو پھر وہاں پر یہ طلاق اور انشقاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ جو آدمی جہاں جس ماحول کا ہے اس ماحول میں شادی کرے، تاکہ طبیعتوں کا میلان ہو، رہن سہن کا میلان ہو، اور لوگ ایک دوسرے سے جو ہے اس سے
مطمئن ہو جو ہے، جزاک اللہ باقی شیخ. اسے قاعدہ نہ بنائے جو ہے. شیخ محترم میرا اگلا سوال، بدلے کی شادی، ایک بیٹی لی دوسری بیٹی دی، ایک بیٹا لیا دوسرا بیٹا دیا. شیخ یہ بدلے کی شادی کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر؟ یہ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا، اور جی. بہت سارے نکاحوں کے جو اقسام تھے زمانے جاہلیت میں، اسلام آنے کے بعد ان میں سے بہتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. جی. جیسے اس زمانے میں یہ تھا کہ آدمی آزاد ہے، جتنی بھی شادیاں کرے وہ کرے جو ہے. بہت سے لوگوں کے پاس 10 بیویاں تھیں جو ہے. اسلام آئے، اسلام نے پابندی لگا دی کہ نہیں بھائی اب صرف آپ 4 کو رکھو. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کے عقد میں 10 بیویاں تھیں. اسلام آنے کے بعد پابندی لگا دی گئی کہ نہیں بھی آپ 4 رکھ سکتے ہو، تو اب اس میں ان کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں ان کو رکھیں. ایسے ہی نکاح کے بہت سارے اس وقت طریقے تھے جو رائج تھے جو ہے. انہی میں سے ایک نکاح یہ بھی جسے بدلے کیا، جسے اسلام میں شغار کے نام سے جانا جاتا ہے. نکاح شغار کہا جاتا ہے، یعنی بدلے کے ساتھ شادی. ایک آدمی اپنی بیٹی دیتا ہے اور ادھر سے ایک بیٹی لیتا ہے، اور درمیان میں وہ لوگ مہر وغیرہ نہیں متعین کیے جاتے تھے. یہ نکاح جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کے بہت سارے مفاسد ہیں جو ہے. اور اسلام ہمارا دین یہ حکمت والا دین ہے، بہت آگے کی سوچتا ہے جو ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر اگر کسی جوڑے کے اندر اگر طلاق کی نوبت آ جاتی کسی وجہ سے، اور وہ سبب جائز سبب ہے، یا بیٹی کوئی لڑکی خلا کا مطالبہ کر لیتی ہے اور وہ جائز مطالبہ ہے اس کا، تو اس رشتے سے دوسرا رشتہ متاثر ہونے والا ہے. جی صحیح. ہاں، تو اس لیے اسلام نے اس چیز کو ایک حکمت میں نے بیان کی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کیا ہے اس سلسلے میں ہم نہیں جان سکتے، لیکن جو دیکھا جا رہا ہے یا محسوس کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اسلام نے اس نکاح کو جو ہے وہ حرام قرار دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو بنے بنائے رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے بھی ایک وقت میں جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. جزاک اللہ شیخ. شیخ آپ کے جواب کے اندر ایک لفظ آیا کھلا، تو شیخ میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں یہ ایکچولی میں کھلا کیا ہے؟ کیا ایک قسم کی طلاق ہے؟ یہ کھلا ہوتا کیا ہے شیخ؟ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو یہ حق دیا ہے کہ اپنی بیویوں کو وہ کسی وجہ سے طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، انہیں یہ حق دیا گیا اسلام کی طرف سے. ایسے ہی بیوی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہے کسی وجہ سے، اس کے بہت ساری صفات ہیں کہ بھی چلو نان و نفقہ نہیں دیتا ہے، وہ جنسی اعتبار سے کمزور ہے، جنسی اطمینان اس کو نہیں ملتا ہے، اخلاق شوہر کے برے ہیں، یا بددین ہے، وہ روزے نماز سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. اس جیسی بہت ساری چیزیں اگر اس شوہر کے اندر پائی جاتی ہیں، یا شوہر کے یا بیوی اس شوہر سے مطمئن نہیں ہے اور اس عدم اطمینان کی بنیاد پر اپنے شوہر کی وہ فرما برداری نہیں کر پا رہی ہے، تو اسے اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے. اسی کو خلا کہا جاتا ہے. یعنی بیوی کی طرف سے اس کا اقدام ہوتا ہے. لیکن طلاق میں یہ ہے کہ شوہر طلاق دیتا ہے اور شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے. یہاں پر بیوی کا مطالبہ ہوتا ہے، مطالبے پر وہ طلاق. لیکن یہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے خاص طور سے ہمارے خواتین کو کہ یہ بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے. بلا وجہ اگر کوئی بیوی اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کی بہت شدید وعید آئی. طلاق کا یا خلے کا؟ طلاق کا مطالبہ. اصل میں خلا اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. اوکے. تو اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بھئی مجھے طلاق دے دو اور بلا وجہ، تو یہ بہت سخت وعید ہے اس عورت کے بارے میں. کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پہ جنت حرام ہے. اس طرح سے یعنی شدید وعید آئی ہے. تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ نبھانے کی حد درجہ وہ اہتمام کریں اور کوشش کریں. اتنی معمولی بلا وجہ غلطیوں پر کہیں کہ ہم نہیں رہنا چاہتی، جیسا کہ آج بہت زیادہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے. اور خاص طور سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس وقت، جو نئی جنریشن ہے، آج اس چیز کو بہت معمولی لیتی ہے اور وہ تھوڑا بھی شوہر کا پریشر اور اس کا دباؤ وہ برداشت نہیں کرتی ہیں اور فوراً جو ہے خلا کا مطالبہ کر بیٹھتی ہیں. اور والدین بھی لڑکی کی آج حمایت میں آ جاتے ہیں. جو ہے کسی کوئی شکایت اگر کر دی تو پھر وہاں سے لے کر کے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اب تم طلاق دے دو، ہماری لڑکی جو ہے ایسی نہیں، ہم سنبھال لیں گے اس کو اس طریقے سے. تو آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہے اور یہ بہت ہی غلط بات ہے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ.
لیکن معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو یہاں پر روکوں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریک لینا ہماری مجبوری ہے، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا، لوٹتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ویلکم بیک ناظرین، میں خالد خان دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام میں گھر گھر کے مسائل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شیخ خالد جمیل مکی صاحب، جو دے رہے ہیں ہمارے سوالوں کے جوابات۔ تو میں اپنے بات کو یہیں پر روکتا ہوں اور آپ کو لے چلتا ہوں شیخ خالد جمیل مکی کے سامنے۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال شادی سے ہی ریلیٹڈ رہے گا۔ شیخ محترم، اکثر شادیوں میں دیکھا گیا ہے صحرا پہننا، اور کافی حجتیں اور کافی بحث ہو جاتی ہیں کہ صحرا ایسا ہونا چاہیے اور صحرا ویسا ہونا چاہیے۔ شیخ محترم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صحرے کا اسلامی کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ لفظ اگر آپ کتاب و سنت میں دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، تو میرے خیال سے نہیں پائیں گے وہاں پر۔ جو چیزیں کتاب و سنت میں نہیں وارد ہے تو یقیناً گویا کہ اسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے آج ایسا صحرا پہنا بھی جاتا ہے اور صحرا پڑھا بھی جاتا ہے۔ آج ایسا بھی ہے جو ہے لوگ صحرا، میرے خیال سے وہی جو چیز پھول گجرا لگا دیتے ہیں، اور وہ اور شیخ یہ دونوں کے لیے ہے، دولہے کے لیے بھی اور دلہن کے لیے بھی۔ ہاں، ابھی چھپا کر کے لوگ رکھتے ہیں۔ بہرحال اگر اسے دین سمجھ کر کے کرتے ہیں تو ایسا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس پھول کے خریدنے میں، اس صحرے خریدنے میں کافی پیسہ صرف کرتے ہوں گے لوگ، اور یہ فضول خرچی ہے، اور اسلام میں یہ جائز ہرگز نہیں ہے جو ہے۔ تو نہ عورت کے لیے جائز ہے اور نہ مرد کے لیے جائز ہے۔ رہا پڑھنے کا مسئلہ، تو اس میں بہت سارے شعراء کرام جانتے ہیں کہ شعراء عموماً جو قرآن کے ہدایات کی روشنی میں کہ یتبعہم الغاؤون، کہ یہ لوگ جو ہے بھٹکی ہوئی چیزوں کی جو ہے پیروی کرتے ہیں جو ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے، یعنی بھٹکی ہوئی چیز کی پیروی کرنا، کہ کچھ ان کے مدح میں، ان کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں، اس کے خاندان کے لوگوں کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہتے ہیں۔ ہاں، باتیں وہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں اسلام میں ویسی منع ہے کہ آپ کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کی جائے جو ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کرتا ہے، تو حسو علی وجہہ تراب، اس کے چہرے کے اوپر مٹی مار، تو جو ہے۔ اللہ اکبر، بڑی وعید ہے، بڑی وعید ہے، اور کتنا برا کام ہے کہ انسان کسی کے منہ کے اوپر اس کی تعریف کیا جا رہا ہے۔ تو چاہے شادی کے موقع سے یا کسی بھی عام موقع سے بھی اگر آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو یہ درست نہیں۔ تو نہ صحرا پہننا درست ہے، اور نہ صحرا اس طرح سے بیان کرنا یا سنانا وہ درست ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، تو آپ نے سنا، صحرا باندھنا ہو چاہے صحرا پہننا ہو، چاہے وہ دولہے کا ہو چاہے دلہن کا ہو، اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ان خرافات سے بچائیں، کیونکہ فضول خرچی کوئی بھی طریقے سے، کسی بھی اینگل سے اچھا عمل نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور شیخ سے پوچھتا ہوں ایک اگلا سوال۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے شادی کے ہی متعلق ہے۔ شیخ محترم، دیکھا جاتا ہے اکثر ہمارے یہاں پر رات کو شادی کی جاتی ہے،
تو ایسا کیوں ہے شیخ کہ رات ہی کو شادی کی جاتی ہے؟ کیا کچھ اس کا کچھ خاص فائدہ ہے رات میں شادی کرنے کا؟ میرے خیال سے یہ اس وجہ سے لوگ کرتے ہوں گے جی کہ انہیں فضول خرچیاں کرنے میں آسانی رہتی ہے. دن کے اجالے میں کریں گے تو سورج کی روشنی ان کو ملے گی, جی رات میں کریں گے تو ان کو لائٹ کا انتظام کرنا پڑے گا, اور جو سجانے کا یا اس طریقے سے محفلیں جو منعقد کی جاتی ہیں, جی ان تمام چیزوں کی وجہ سے لوگ شاید ایسا کرتے ہوں گے کہ اگر یہ کمکمے اگر دن میں لگا دیں گے تو سورج کی روشنی میں دکھائی نہیں دیں کمکموں گے. کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جو ہے. صحیح. تو اس طریقے سے لوگ اس وقت کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ضرورت کے تحت کہ چلو رات میں عموماً لوگ جمع ہو جاتے ہیں یا لوگوں کو کام دھام سے فرصت رہتی ہے, اگر اس کے پیش نظر کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی ہاں, فضول خرچیوں سے بچتے ہوئے انسان اگر ایسا کرتا ہے رات میں کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کر سکتا ہے. جزاک اللہ شیخ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ یہ فضول خرچی سے جتنا زیادہ بچا جائے اتنا ہی اچھا ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے بات اس سلسلے میں آ چکی ہے کہ یہ دولت ہماری دولت نہیں ہے. جی کمایا ہم نے ہے لیکن یہ ہماری نہیں ہے. ہم ایک طرح سے یہ یوں سمجھ لیا جائے کہ ہم نوکر ہیں, جی ہمیں پیسے کمانا ہے, لیکن ہمیں خرچ کہاں کرنا ہے؟ جہاں اسلام کہے گا وہاں ہمیں خرچ کرنا ہے. تو شیخ محترم جیسا کہ آپ نے بتایا, ابھی پتہ چلا ہے ہم لوگوں کو, ناظرین کو بھی پتہ چلی ہیں یہ باتیں کہ صحرا ہو گیا فضول خرچی, رات میں کمکمے جلانا فضول خرچی, اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شادی کو آسان کرو. جی ہاں. تو شیخ یہ مشکلیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا سبب ہے لوگوں کا؟ صرف دکھاوا؟ جی ہاں, اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, اور دولت کا بیجا استعمال ہے. انسان بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آج یہ سبب بن رہا ہے امت میں ایک بہت بڑے فتنے کا جو ہے. جی ہاں. وہ فتنہ یہ ہے کہ کتنی بیچارے جو غریب فیملیاں ہیں وہ اپنے بچیوں کی انہی تمام چیزوں کی وجہ سے وہ شادی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج دیکھیں کہ شہر بھنڈی میں آج وہاں ایک معمولی حال جو ہے آپ کو اچھا مطلب یہ ہے کہ 4,000 5,000 مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے بمبئی میں وہی تو آپ کو 80,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ صرف اس سے کیوں مہمانوں کے کھانے. لیکن کیا ہے وہ آدمی لیتا ہے جو. جی ہاں. آدمی کے پاس آج سہولیات ہے, وہ چاہے تو دوسری جگہ اپنے گھر میں اگر کر لیتا تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی ضروری ہے کہ نہیں حال میں ہونا چاہیے یا اس کے لیے شادی حال بک کرائے جو ہے. صحیح. تو آج یہ فضول خرچیوں کا جو بازار ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. یہ شیطانی عمل ہے, اس شیطانی عمل سے انسان کو بچنا چاہیے. شیطان تو چاہے گا ہی کہ آپ جو اس کے اندر جو ہے خرچ کرو. انسان کھانے میں آپ دیکھیں گے کہ شادی پارٹیوں کے اندر جو ہے آج لوگ کتنا فضول خرچی کرتے ہیں. جی ہاں. یعنی یہاں تک کہ ولیمہ کرنا اسلام میں مشروع ہے, سنت ہے ولیمہ کرنا, لیکن آج اس ولیمے کے اندر بھی آج انسان ایک جائز چیز کو آج اس نے ناجائز کر دیا ہے. شیخ اور اس کے بعد میں کھانے میں اتنی زیادہ ویسٹیج کر رہے ہیں لوگ کہ اللہ اکبر. اور یہ جو بفے سسٹم جو شیخ چل گیا ہے, بہت ساری شرعی قباحتیں ہیں, کھڑے ہو کر کے کھانا. جی شیخ, اگر یہ سوال بھی اگر میں پوچھ لوں تو ناظرین کے لیے شاید فائدے مند ہوگا. آئیے ناظرین شیخ سے پوچھتے ہیں بفے کا جو کھانا آج کل ہم لوگ شادیوں میں کھا رہے ہیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. شیخ محترم یہ بفے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جو یہ بفے سسٹم اس وقت چل رہا ہے یہ مغربی تہذیب کی یہ دین ہے. جی جسے ان کے یہاں کھڑے ہو کر کے کھانا ہے, کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا ہے, جی اور دوسری چیزیں بھی آج ان کے یہاں مطلب رائج ہیں, اور ان کو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے. وہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی آ گئی ہیں. جی. انسان آج کھڑے ہو کر کے لے کر کے کھا رہا ہے اور اپنے پسند کی چیزیں جو ہیں وہ تمام چیزوں کو وہ لے کر کے اور استعمال کرتا ہے. تو ان سے اسلام میں منع کرتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے کھائیں. کھانے پینے کے آداب ہیں. وہ آداب یہ ہے کہ انسان کھانا پینا یہ بیٹھ کر کے کرے. لیکن آج وہاں پر حالات تو یہ ہیں کہ وہاں کرسیاں تک نہیں ہوتی ہیں کہ انسان کوئی اب یا تو زمین پر بیٹھے, اور زمین بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. یا ان 10 لوگوں کے درمیان ایک آدمی اگر بیٹھ جائے تو سارے لوگ وہ اجنبیت سے اس کو دیکھنے لگیں گے. تو ایسا اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ایسے بعض متدین لوگوں کے ہاں اس طریقے سے آج رواج پا گیا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں تک کہ علماء کے یہاں بھی یہ چیزیں پائی گئی. اب دیکھیں کچھ لوگ کرسیوں کا انتظام کرتے ہیں لیکن پھل کھانے کے لیے آپ کو کھڑے ہو کر کے کھانا پڑے گا. جی ہاں. بڑے بڑے لوگوں کے ہاں بھی تمام چیزیں آج محسوس کی جاتی ہیں. علماء طبقہ کے ہاں
یہاں اس چیز کا جو ہے وہ رواج ہو گیا. تو اب آپ جان سکتے ہیں کہ امت کتنی پستی کی طرف جا رہی ہے اور دین سے اللہ کتنا اکبر، دور ہو رہے ہیں. اللہ رحم کرے. شیخ محترم، میرا اگلا سوال، رخصتی اور نکاح میں کتنا وقت ہونا چاہیے؟ ہالوں کے اندر نکاح ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں جو تاخیر ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 بجے سے پہلے رخصتی ہو جانی چاہیے تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رخصتی کبھی بھی ہو چل جائے گا. کیا کانسیپٹ ہے یہ؟ نکاح ہو گیا جی، تو اب اس کے بعد جو ہے رخصتی ہو جانی چاہیے. جو اس کے ساتھ لوازمات ہیں انہیں جتنی جلدی ہو سکے انسان ان کو نمٹا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بھی رات کی جو شادی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس نے ہال بک کیا ہے تو اس نے وقت متعین کر لیا کہ آپ یہ ہال جو ہے 11 بجے تک رہے گا، استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے. تو چاہتا ہے آدمی اس کو خوب استعمال کرے. جو ہے کیوں ہم پہلے جائیں، ہم نے تو پیسہ دیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ تاخیر کرتے ہیں، اور یہ تاخیر کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. جو ہے آدمی جتنی جلدی ہو سکے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے، ہر لڑکے کی اور ہر لڑکی کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے وہ ملاقات کرے، یا شوہر یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے. اور یہ چیزیں اسلام کے اندر جو ہے پسندیدہ ہیں، محمود ہیں. اسے رواج دینا چاہیے، بڑھاوا دینا چاہیے. جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی رخصتی ہو جانی چاہیے. جزاک اللہ. شیخ محترم، شادی سے ایک اور سوال. کچھ شادیوں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں سیگریگیشن ہوتا ہے، کہ انتظام ہے عورتوں کا الگ اور مردوں کا الگ. لیکن جب بدائی کا موقع آتا ہے، بدائی کے موقع پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ دولہے کو خاص کر کے لیڈیز، جہاں پر عورتوں کا انتظام کیا گیا تھا، وہاں دولہے کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پر باقی سارے رسم و رواج کیے جاتے ہیں. تو شیخ یہ کیسا طریقہ ہے اسلام میں؟ دیکھیے، اسلام میں پردے کا جو حکم ہے بہرحال اسے ہمیشہ برتنا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو اور چاہے غمی کا موقع ہو. اسلام میں ان دونوں سلسلوں میں ہمیں کبھی آزادی نہیں دی ہے. انہیں برت کر کے ہمیں رہنا ہے. جو آج جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے کہ عورتوں کا اسٹیج الگ بنا ہوا ہے، لڑکوں کا اسٹیج الگ ہے. لیکن بدائی کے وقت جب دلہن رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت سارے لوگ مل جاتے ہیں. وہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں جن کا اس لڑکی کو دیکھنا ناجائز ہے، یا اس لڑکے کو دیکھنا ان لڑکیوں کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن آج یہ چیز ہے اور بہت ہی مکروہ چیز ہے. یہ یعنی حد درجہ اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان جو ہے وہ گنہگار ہو جاتا ہے ایسے عمل سے. جو جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے شادی کے متعلق ہی ہے. لڑکی والے لڑکے کو اپنے گھر میں سلامی کے لیے بلاتے ہیں، اور سلامی کے دوران وہ لڑکے کے ساتھ میں جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے واللہ عالم، یہ شیخ کیا ہے؟ سلامی کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، اور یہ چیز اسی سے ملی جلی چیزیں ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی کے گھر جاتا ہے، اس کے وہ رشتہ دار یا وہ لوگ اس سے مل سکتے ہیں جن کا ملنا اس سے جائز ہے. مثال کے طور پر اسے لڑکی کی جو والدہ ہے، وہ اگر طلب کرتی ہے کہ اپنے داماد کو دیکھ لے، وہ اگر وہ بلاتی ہے تو کسی طرح سے جائز ہے، دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے گھر میں دادی ہے، وہ نہیں چل سکتی ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں گھر کے اندر، جو دادی وغیرہ ہیں، نانی وغیرہ ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ خواہش رہتی ہے ان کی ذرا ہم دیکھ لیں. تو میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ چیز در حقیقت ایسی ہی رہی. لیکن اب اس زمانے کے اندر وہ بدل کر کے آج یہ صورت اختیار کر گئی. اس لیے کہ گھر کے اندر پہلے عورتیں شادی میں ان جگہوں پر وہ نہیں جاتی تھیں، اس وجہ سے وہ دولہے کو گھر کے اندر بلا دیں گی تاکہ مائیں جو ہے وہ ان کو دیکھ لیں، دادیاں ان کو دیکھ لیں. لیکن آج وہ صورت بدل گئی. تو اگر دیکھنے والیاں یا جن سے ملنے جا رہا ہے دولہا، یا جس کو ملنے کے لیے بلایا گیا ہے، اگر وہ اس رشتے سے ہیں جن کا دیکھنا ان کے لیے جائز ہے اور اس کا دیکھنا اس کو جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ آج یہ چیز ایک رسم بن گئی ہے، اور اس گھر کے اندر بہت ساری خواتین موجود ہوتی ہیں، بہت ساری نوجوان بچیاں موجود ہوتی ہیں جو اس دولہے کو دیکھتی ہیں اور اس سے ہنسی مذاق، جسے بھی آپ نے اشارہ کیا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس وقت، اللہ عالم. تو یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور ایک مسلمان کے لیے تو افسوسناک بات ہے کہ ان کے گھروں کے اندر وہ ایسا معاملہ انجام پائے. تو اگر کسی شوہر کو یہ معلوم ہے کہ ایسا ہوگا تو اسے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے اسی طرح باتیں کرتا رہوں، آپ سے سوال پوچھتا رہوں اور آپ جواب دیتے رہیں، لیکن کیا کروں، وقت ساتھ نہیں دے رہا. مجھے آج اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرنا پڑے گا. ناظرین،
دیکھا آپ نے شیخ محترم نے کتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور ایک فکر دی ہمیں. فضول خرچی جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں شادیوں میں ہو رہی ہے اسے ہمیں روکنا پڑے گا. اس سے ہم اور آپ دو چار ہو رہے ہیں. جس طریقے سے فضول خرچی کی جا رہی ہے کھانوں پر, ڈیکوریشن پر, آپ جانتے ہیں بہت سی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو تھوڑے تھوڑے پیسوں کی وجہ سے ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں. فکر کی بات ہے, فکر کیجئے اور سوچئے اس کے اوپر. مجھے دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبدالتواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف iPlus TV پر. بہتر زندگی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے. آپ کھجور کے درخت سے جو بھی لیں گے مفید ثابت ہوگا. چوبیس گھنٹے بہترین دینی پروگرامز گھر کے ہر فرد کے لیے, سماج کے ہر طبقے کے لیے, بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے, اسلام کا صحیح پیغام جاننے کے لیے, امن کے لیے, بھائی چارگی کے لیے, عمل کے لیے, علم کے لیے, حال کے لیے, مستقبل کے لیے. لیکن کیا آپ نے یہ سوچا یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ کے تعاون سے. iPlus TV کو اس رمضان اپنے صدقات اور زکوٰۃ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اس حق کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچا سکیں. iPlus TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک, اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن, سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001101212311, IFSC کوڈ ICIC 00000011, برانچ اندھیری ویسٹ. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. iPlus TV بہتر زندگی کے لیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جو ہے ایک بے انتہا اہم موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اور آج کا جو میرا ٹاپک موضوع عنوان میرا ہوں گا وہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دیں. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور عموماً رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالے، چونکہ زکوٰۃ ہر اس مال پر ہوتی ہے، ہر اس مال پر اور انکم پہ ہوتی ہے، یا ہر اس مال پر یا سیونگز پر ہوتی ہے جو مال ایک سال تک اسلامی اعتبار سے 355 ڈیز تک، اس لیے کہ اسلامی اعتبار سے ہم لونار کیلنڈر کو مانتے ہیں، سولار نہیں. سولار میں 365 ہوتے ہیں، تو 355 دن تک جو آپ کی سیونگز ایکسٹرا، مطلب جو آپ نے کمایا اس میں سے بچ گیا، جو سیونگز پڑی رہی، ان سیونگز پر اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اور ہم زکوٰۃ دے. یاد رکھیں. تو عموماً ہم لوگ جو ہے رمضان میں نکالتے ہیں، لیکن یہ رمضان میں نہیں، سال گزرنے پر نکالنا ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو عموماً چونکہ ہم رمضان میں نکالتے ہیں زکوٰۃ، تو رمضان آ جاتا ہے، زکوٰۃ نکل جاتی ہے، لیکن اللہ رحم کرے وہ کہاں جاتی ہے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ایسی ایسی جگہوں پر چلی جاتی ہے کبھی کبھار تو کہ دینے کے بعد ہم خود بعد رمضان دیکھ کے پچھتاتے کہ ان کو کہہ کو دیا ہم نے زکوٰۃ. جیسے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، تو نماز کب پڑھی جائے، نماز کا طریقہ کیا ہوں گا، نماز کی رکعتیں کیا ہوں گی، یہ کون بتائیں گا؟ یہ اللہ ہی بتائیں گا. تو جب زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو زکوٰۃ کس کو دی جائے، کتنی دی جائے، کب دی جائے، یہ بھی کون بتائیں گا؟ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے بتایا گیا، جس طرح بتایا گیا ویسے کرے، جتنی رکعتیں. لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ منمانی کر رہے ہیں. مطلب زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جو ہم کو سلام کرتے ہیں واپس. زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جس میں ہمارا نام اور چرچا ہو. زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جو اس کے مستحق ہی نہیں، مطلب ایسے ہٹے کٹے، اب کیا کہوں، عام زبان میں کہتے ہیں مستنڈے. اردو زبان میں کامن ورڈ ہے کہ بھائی جس کو ضرورت نہیں وہ بھی لیکن مانگ کے کھا رہا ہے. تو عام زبان میں ہٹے کٹے، صحت مند، سب کچھ اللہ نے دے رکھا، ایک مکان کیا دوسرے مکان کی تیاری چالو ہے، بچے پڑھے لکھے اور خوب آگے بڑھ گئے، لیکن چونکہ میں خاندانی زکوٰۃ جمع کرنے والا ہوں، ہر سال آ کے آپ کی زکوٰۃ لے رہا ہوں، اور آپ بھی بغیر تحقیق کیے مجھے دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں. تو جب زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو کتنی دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ بھی اللہ ہی بتائیں گا. میں اور آپ اپنی منمانی اس معاملے میں بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. اب ایک مسئلہ یہ آ سکتا ہے، بھائی میں تو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہوں، تو میرے لیے یہ درس کا کیا فائدہ، میرے لیے درس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے، ہر وہ کام جو آپ کو کرنا ہے اسی کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں. فرائض ایک ایسی چیز ہے کہ اس فریضے کے بارے میں مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے میں وہ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے بھائی کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. فریضہ ہے، میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو فریضہ یاد رکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب کو کیا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کا نالج گین کرنا ہی چاہیے. یہ ضروری اور واجب ہے مجھ پر اور آپ پر. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی چیزیں فرض کی ہے. آئیے میں حدیث سے بات کو شروع کرتا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں
5 چیزوں پر ہیں. پھر وہ فرماتے رہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا اور کہا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. 5 جو چیزیں جس پہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا پہلا بنیادی ہے. پھر فرمایا وہ اقام الصلاۃ اور تو نماز کو جو ہے قائم کر. پھر فرمایا تو زکوٰۃ کو ادا کر. پھر فرمایا اور حج کر. اور پھر فرمایا رمضان کے روزے رکھ. تو 5 چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو 5 باتیں نہ معلوم ہوں. کم از کم مسجد جاتا ہو تو مسجد کے اندر آج کل تو نہیں ہوتا لیکن ایک زمانہ تھا مسجدوں میں وہ ہاتھ سے بنے ہوئے تختیاں ہوتی تھی جس پہ ایک نماز کے ٹائم ہے نا لکھے ہوتے تھے. عموماً اس تختی پر ایک کنڈا بنا ہوا ہوتا تھا, اس میں ایک پودا لگا ہوا ہوتا تھا. اس پودے کو 5 پھول ہوتے تھے نا, آج کل تو نہیں دکھتا بہرحال کیونکہ الیکٹرانک زمانہ آ چکا ہے. اور 5 پھولوں پہ سب سے اوپر کے پھول پہ شہادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اتنا تو خیر مطلب جاہل سے جاہل انسان مسجد گیا تو کچھ تو بھی دکھتا تھا اور اس میں یہ چیزیں پڑھ لیتا تھا, ہے نا. تو اسلام کی بنیادیں ہیں, ستون ہیں, بیس ہے, فاؤنڈیشن ہے جس پہ اسلام کی بنیادیں یاد رکھی. تو یہ 5 فرائض ہے یاد رکھی جو ہمیں کرنا ہے. اچھا ان فرائض کو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہم کو بتا دیا. تمام چیزیں یاد رکھی. مطلب یہ بھی ایسا نہیں کہ مجھے اور آپ کو منمانے ڈھنگ سے کرنا ہے. تو شہادت کیا ہے بتا دیا گیا, کیسے قائم ہوتی, کیسے اس کی نگیشن نفی ہو جاتی, ختم ہو جاتی, ہوتا توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے بتا دیا. نماز کتنی, کیا, کب, طریقہ سب کچھ بتا دیا. روزہ کتنے, کیا, کب, اس کا طریقہ, شروعات, خاتمہ سب بتا دیا. زکوٰۃ بھی وہی معمول, کون دیں گا, کب دیں گا, کیسے دیں گا, کس کو دیں گا, وہ بھی بتا دیا. اور حج کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے مناسک مجھ سے سیکھو, حج ویسا کرو جیسا مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو حج کے طریقے بھی آپ نے مکمل طور سے صحابہ نے پوچھے بھی اور آپ نے بتا بھی دی. ہو گیا معاملات ہے ماشاءاللہ. لیکن آج ہمارا عنوان زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے مال سے ہے, اور مال کا صحیح خرچ نہ ہونے سے سوسائٹی میں جس کو ہم کہتے ہیں اکنامکلی, جس کو ہم کہتے ہیں نا, ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ اپنی معیشت کو, اپنے فائنینس کو, اپنی اکنامی کو, اپنے منی کو ویسا ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں جیسا اسلام چاہتا ہے. اور کم از کم کچھ نہ ہے صحیح صدقات خیرات آپ نہ بھی کرتے تو اسلام چاہتا ہے کم از کم فرض زکوٰۃ 2.5% جو سب سے نامینل ہوتا ہے, 2.5% جو عموماً کیش ہے نا یا بیچنی تجارت کے مال پہ دیا جاتا ہے. کھیتی کے لیے الگ ہے, جانور کے لیے الگ ہے. وہ کھیتی جس پہ ڈائریکٹ پانی گرتا ہے اور وہ کھیتی جس کو آپ کو پانی سینچ کر دیتے اس پر الگ ہے. اور وہ مال جو آپ کو زمین سے اچانک مل جاتا ہے اس پہ الگ ہے. 2.5, 5%, 10% اور 20% یہ میکسیمم ہے. ٹھیک ہے, 2.5 منیمم. ٹھیک ہے, کھیتی کے اوپر 5%, وہ کھیتی اس پہ خود بارش برتی 10%, اور اس کے بعد زمین سے کچھ مل جائے خزانہ تو اس پہ 20%. تو بہرحال اسلام نے 2.5% سے لے کر 20% کے بیچ میں پورا بتا دیا کب کیسے دینا ہے. عموماً ہم لوگ شہر میں رہنے والے لوگ یہ 2.5% کے بیچ میں ہی آتے ہیں. اگر کسی کے جانور ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے, چونکہ ہوتے نہیں اس لیے ہم اس میں تفصیلات میں بہرحال جائیں گے بھی نہیں. چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں. تو یہ بات پتہ چلے گی کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے اور زکوٰۃ ایک اہم بنیاد ہے, یاد رکھیے. اور یہ بات یاد رکھیے زکوٰۃ کا منکر بھی جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کا منکر بھی, ٹھیک ہے, وہ مرتد ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے, بخاری کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مرتد مانا اور ان سے جنگ کا اعلان کیا اور جنگ کی. اور فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا, اگر مجھے وہ زکوٰۃ میں نہیں دیں گا تو میں جنگ کروں گا. مطلب جو نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اگر اب مجھے ہاتھ روکیں گا تو میں جنگ کروں گا. تو گویا ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کو مرتد مانا, اسلام سے خارج مانا جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. ہاں کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو گناہ گار ہے, لیکن بول رہا زکوٰۃ ہے ہی نہیں, مانتا ہی نہیں ہوں میں, مرتد ہے. جیسا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, مسلمان ہے پھر بھی گناہ گار مسلمان ہے, بدتر مسلمان ہے. لیکن کوئی کہا نماز ہے ہی نہیں اسلام میں, مانتا ہی نہیں ہوں میں, یہ منکر کیا اور یہ اسلام سے خارج ہو گیا. سمجھا؟ تو کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی بات کیا کیا, بولے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو ابوبکر صدیق نے جنگ کا اعلان کیا. حضرت عمر نے کہا ابوبکر کیا تم جنگ کرو گے؟ تو کہا ہاں, جو نبی کے زمانے میں ایک بچہ بھی اگر بکری کا زکوٰۃ میں دیتا تھا, اگر مجھے نہیں دیں گا اور اس کی رسی کے ساتھ مجھے نہیں دیں گا تو میں اس سے جنگ کروں گا. مرتد ہے وہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مرتد مانا, انکار کرنے والا مانا. تو اس بات کو سمجھنا بے انتہا ہمارے ضروری ہے کہ جیسا نماز ہے, روزہ ہے اور اسی طرح توحید ہے, حج ہے, اسی طرح زکوٰۃ بھی ہمیں زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے. کب, کیسا, کتنی مدت کے بعد, تمام تفصیلات شریعت نے ہم کو جو بہرحال بتا دیا تھا. جس طرح سے ایک انسان
جسمانی طور سے آلودہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، مختلف چیزوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے آپ کو پاکیزگی کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے، طہارت کے لیے نہانا پڑتا ہے، کبھی وضو لینا پڑتا ہے، کبھی منہ دھونا پڑتا ہے، کبھی کوئی حصہ دھونا پڑتا ہے، تاکہ جسم پہ لگی ہوئی آلودگی، گندگی، ناپاکی، برائی دھل جائے. ہوتا ہے نا، کپڑوں پہ لگی ہوئی آلودگی، گندگی، ناپاکی دھل جائے، نجس جس کو کہیں گے. ہوتا ہے نا. اسی طرح مال کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ ہے. جس طرح سے جسم گندے ہوتے ہیں تو اس کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح مال کی پاکیزگی کے لیے کیا دیا گیا ہم کو؟ زکوٰۃ. مال کی پاکیزگی کے لیے یاد رکھیں، یہ چیز سمجھنا ہم کو بے انتہا ضروری یاد رکھیں. اور زکوٰۃ صرف مال کی پاکیزگی نہیں ہے، اس بات کو بھی آپ سمجھیں. زکوٰۃ صرف مال کی پاکیزگی نہیں ہے، زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کے ساتھ ذہنی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے. ہر نشانی ظاہر ہوگی. پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے. ہر علامت سامنے آئے گی. قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اب آپ ایک بیسک سوال کر سکتے ہیں، ذہنی پاکیزگی کے لیے کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ کینہ، بغض، لالچ، حرص، ہوا، خواہشات، یہ سب کیسے پنپتی ہے؟ کس بیس پر یہ سب برائیاں پنپتی ہیں؟ مال. کبھی آپ نے کسی آدمی کو، غریب کو متکبر دیکھا؟ ارے بہت تکبر کرتا ہے، یہ اتنا غریب ہے تکبر. آپ بولیں گے غریب ہے، اللہ نے ویسی کمر توڑ دی، اس کی کیا تکبر؟ کیا کرتے غریب؟ غربت میں بھی کوئی متکبر ہو تو اس کی تو بہت سخت سزا ہے. حدیث میں آتا ہے چند لوگوں کے تعلق سے، ایک روایت میں 3 الفاظ ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرے، شدید عذاب دیں گا. اس میں سے ایک ہے متکبر فقیر، جس کو اللہ نے غریب بنا پھر بھی فقر کرتا ہے، پھر بھی متکبر ہے نا. بوڑھا زانی، بوڑھا ہو گیا لیکن زنا کی خواہش نہیں چھوٹی، ابھی بھی زنا کرتا ہے، تو متکبر تو نہیں ہوتے، غریب متکبر. لیکن ایک انسان کو پیسہ آ گیا تو تکبر. لالچ، غریب آدمی کو بھی لالچ ہوتی ہے، لیکن مالدار کی لالچ دیکھا آپ نے؟ مالدار کی لالچ وہ لالچ ہوتی ہے جس میں ملک اور قومیں اور انسانیت برباد ہو جاتی ہے، چونکہ اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے وہ انسانی خون کو چوستا ہے. ہوا، خواہشات پہ چلنا کب ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی، غریب آدمی اللہ کے دین پر، اس کی شریعت کے مطابق چلنا چاہتا ہے. مالدار انسان کہتا ہے میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی جیوں گا، یہ میری زندگی ہے نا. حرص، رشتوں کو توڑنا. کیوں رشتوں کو توڑتا ہے انسان؟ ارے بھائی آئیں گے تو مانگیں گے تو کون دینا، ہٹا لو ان کو. لیکن زکوٰۃ دینے سے، مال خرچ کرنے سے یہ تمام برائیاں نکلتی ہیں، یاد رکھیے. تو جس طرح سے جسم ناپاک ہوتے ہیں، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اس کو پاک کیا جاتا ہے، مال بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. 355 دن گزرتے ہی وہ مال جو سیونگز ہو، ایکسٹرا ہو، یوز سے زیادہ پڑا ہوا ہو، وہ اگر 355 ڈیز پڑا رہے ناپاک ہو جاتا ہے. پاکیزگی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے، یاد رکھیے، یہی معنی میں بیان بھی کیا. ویسے زکوٰۃ کے عموماً 2 معنی آتے ہیں. زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا، بڑھانا. جیسے کہ تزکیہ نفس، تزکیہ زکوٰۃ سے نکلتا ہے، نفس کی پاکیزگی. تو زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو مال نکل رہا ہے وہ نکلنے والا مال ناپاک نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی مت رہی. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے زکوٰۃ کا مال ہے غلیظ مال. نہیں، آپ کے لیے خراب ہے وہ اس لیے کہ آپ کے پاس وہ واجب ہو چکا ہے دینا. جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے ناپاک نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں نا مال کا میل کھا کے لوگ جیے، مطلب زکوٰۃ کھا کے. نہیں بول سکتے آپ، اس لیے کہ آپ کے لیے وہ میل اور کچھ چلتا، اس کے لیے نہیں. تزکیہ پاک کرتا ہے. اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھانا، اضافہ کرنا. سبحان اللہ. مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مال پاک ہوتا ہے اور مال
بڑھتا ہے. سنیے اللہ رب العزت کیا فرما سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر اللہ رب العزت 34 میں 34 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی راہ میں خوشنودی کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو ادا کرتے ہو اسے دینے والا دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے. زکوٰۃ کا ایک معنی پاک کرنا صاف کرنا, دوسرا معنی بڑھانا اضافہ کرنا. کتنی سبحان اللہ اچھی بات ہے. مال دو زکوٰۃ دو, مال صاف مال زیادہ. اب ہم سوچتے ہیں دینے سے تو چیز کم ہوتی ہے نا. حساب کے اعتبار سے 100 روپے تھے, زکوٰۃ دی 2.5% تو کتنے ہو گئے اب 97.5 97.5 بچے, کم ہو گئے یار. پھر اللہ تو بڑھا دیتا ہے. ہاں اللہ کیسے بڑھاتا ہے ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے آج 100 کی دی اگلے سال 200 کی دوں گے, یا ہو سکتا ہے اگلے سال بھی اگر 100 کی دوں گے تو وہ 97 جو بچیں گے نا ایسے بابرکت ہوں گے, ایسے بابرکت ہوں گے, ایسے بابرکت ہوں گے کہ ہو سکتا ہے اتنے 97 میں لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور آپ سب کچھ کر پائیں. مال میں ہمیشہ زیادتی پہ غور مت کیجئے, مال میں برکت پہ بھی غور کرنا. برکت برکت بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا اور بڑھانا, اور اللہ رب العزت نے اس معنی کو بیان بھی کیا جو تم اللہ کی رضا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو نا, اس کی خاطر جو دیتے ہو نا, اس سے تمہارا مال بڑھتا ہے. یاد رکھیے تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ وعدہ ہے کہ اس چیز کو وہ بڑھاتا ہے, ہمارے مال کو پاک کرتا ہے اور بڑھاتا ہے. ویسے میرا ابھی عنوان عام خرچ پر نہیں, یاد رکھیے اللہ کے راہ میں خرچ, اس پہ میں نے ماشاءاللہ کئی عنوان دے چکا ہوں. یہ زکوٰۃ خاص ہے, یہ اس آدمی پر ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو, مطلب مال کے سرٹن لیول تک پہنچتا ہو اور اتنی سیونگ کر پاتا ہو جو سیونگ پر اسلام کہتا ہے کہ 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا. یاد رکھیے. ٹھیک, اب یاد رکھیے زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں. یاد رکھیے یہ ٹیکس نہیں, یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مالی عبادت ہے. جیسا نماز ایک جسمانی ہے نا, آپ فزیکل باڈی کو یوز کرتے ہیں, زکوٰۃ ہمارے محنت اور مشقت سے کمائے گئے حلال مال پر جو ہم نکالتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے, یہ عبادت ہے. تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے, اس کو ٹیکس سمجھ کے بوجھ مت سمجھیے. خوش ہوئیے کہ اللہ نے پچھلے سال مجھ سے زکوٰۃ لی, میں نے دیا, اللہ کرے کہ یہ سال بھی دوں, اور اللہ کرے کہ سال ہر سال میری زکوٰۃ بڑھتی جائے, میں لوگوں کو دیتا جاؤں. اب اس میں آپ کو یہ دعا کی ضرورت نہیں اللہ میرے مال کو بڑھا دے تو میں زکوٰۃ زیادہ دوں گا, ضرورت ہی نہیں. آپ زکوٰۃ زیادہ دینے کا پلان کریں اللہ مال بڑھائیں گے نا, نیچرل ہے. اللہ یہ عبادت ہے, عبادت جیسا حج ایک عبادت ہے. خواہش کرتے نا ہم میں سے بہت سے لوگ, یا اللہ اگر تو موقع دے, پیسہ دے, دولت دے تو میں بھی کیا کروں گا تیرے گھر کی زیارت کروں, طواف کروں, حج کروں جو فریضہ ہے, یا کم از کم عمرہ کروں. تو ویسا ہی جس کے پاس مال نہیں بھی ہے نا تو یہ خواہش کرتے رہنا چاہیے. میں تو کہوں گا یا اللہ ایسی حالت لا کہ میں یہ عبادت بھی تیری کروں. صدقات تو دے ہی رہا ہوں, زکوٰۃ بھی دو. زکوٰۃ تو ایک سرٹن لیول کی بات ہے نا, صدقات تو سب دے سکتے, یاد رکھیے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. غریب سے غریب آدمی صدقہ دے سکتا ہے, زکوٰۃ مال کے اعتبار سے یاد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیکس نہیں ہے, خوشی کے ساتھ اس عبادت کو ہم کریں. یاد رکھیے, اور مال جو ہے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یہ مال جو ہے بابرکت ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, اور جس طرح سے پانی ہوتا ہے اگر وہ کسی پونڈ, کسی ہاؤس میں, کسی گڑھے میں اگر رکا ہوا ہو, اس میں سے اگر پانی نکالا نہ جاتا ہو, یا کوئی کنواں ہو یا کوئی جس کو نہر ہو, اگر اس میں سے پانی نکالا نہ جاتا ہو کنٹینیوسلی تو کیا ہوتا ہے؟ پانی میں گنجال, ایلگی گنجال آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس پہ ایک تہ جم جاتی ہے, اس کے بعد پانی میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد پانی نہ پینے لائق بچتا ہے نہ استعمال کے لائق, گندا ہو جاتا ہے. بس 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 مال خرچ کرنے کا معاملہ بھی ایسی ہے. اور جس نہر سے پانی کنٹینیوس نکلتا ہی رہتا ہے, صدیوں نکلتا ہے, اور جو نہر کو ہم بند کر دیں, اسٹاک کر کے رکھو, اپنے کام آئیں گا, پانی بھی سڑ جاتا ہے اور رہنا بھی بند ہو جاتا ہے. جن کے کھیت میں کنویں ہوں گے ان کو یہ بات میری اچھے سمجھیں گے. جس جانور کے تھن کو آپ دھوتے ہیں تو دودھ نکلتے رہتا جتنے دن تک چاہو, جب دھونا بند کر دو دودھ خراب, یا تو جانور بیمار ہو جاتا ہے یا دودھ بند ہو جاتا ہے. تو پانی کا ویسا ہے, مال بھی ایسی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں دیں گے تو کم ہو جائیں گا, ارے دیں گے تو ہی بڑھیں گا. یہ مال کا رول ہے, یاد رکھیے, دو تو بڑھتا ہے. اب وہ کیسے کیا, میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کی اہمیت, انفاق فی سبیل اللہ میرا عنوان ہے. آپ دیکھیے کیسا اللہ بڑھاتا, کیسا بڑھاتا, بے تحاشا اللہ تعالیٰ بڑھاتا. اور اللہ کو کیا مسئلہ ہے, کیا ناممکن اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ساری کائنات کا جو مالک ہے اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں. یاد رکھیے, بس بندہ جو ہے کوتا ہوتا ہے.
تو زکوٰۃ بھی ویسی ہے، اپنے پیسوں کو روکیے مت، پانی خراب ہو جاتا ہے، جیسا اسٹیگننٹ واٹر، رکا ہوا پانی سڑ جاتا ہے، نکلنے نہیں، اور نکلتے رہا تو صاف رہتا ہے، بس ویسے ہی ہے، مال کو روک کے مت رکھیے، نکالتے رہیے، زکوٰۃ دیجیے، صدقات دیجیے، خیرات کیجیے، یاد رکھیے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کیونکہ زکوٰۃ کی اہمیت میرا عنوان نہیں ہے، مستحق کون ہے، کس کو دی جائے، ٹھیک۔ تو جس طرح سے پانی سڑ جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی زکوٰۃ کو نہیں دیتے اور مر جائیں گے، تو روایتوں میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ ایسے شخص کے گلے میں ایک گنجا سانپ ڈال دیا جائے گا، گنجا سانپ۔ جو محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جب سانپ کے سر پہ کچھ بال ہوتے ہیں ہلکے ہلکے، روئیں بہت ہلکے سر پر، لیکن جب وہ بہت زہریلا ہو جاتا ہے نا تو وہ نکل جاتے ہیں، جتنا زہر اس کا بڑھتا ہے ایج کے ساتھ اس کی۔ تو ویسا گنجا سانپ جس کے زہر سے اس کے بال جسم کے نکل چکے ہوں گے، وہ لپٹ جاتا ہے اور وہ اس کے ہونٹوں کو پکڑتا ہے، حدیث میں آتا ہے، مطلب گلے میں لپٹ جا، ہونٹوں کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے ڈستا ہے اور کہتا ہے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندیوں کو جمع کرتے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور قرآنی آیت بھی، اللہ تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو پگھلا کر ان کے پہلوؤں پر اور پیشانیوں پر داغیں گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ جانور جن کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، وہ جانور خوب ہٹے کٹے ہو کر آئیں گے، اور جن کے جانور تھے ان کو زمین پر لٹا دیا جائیں گا، اور یہ جانور ان کے پیٹوں پر سے رونتے ہوئے بھاگیں گے۔ اور کبھی آپ نے محسوس کیا کسی بکری کا کھور بھی اگر آپ کے پیر پہ پڑ جائے نا، ایسی جان نکلنے والی تکلیف ہوتی، وہ کھور ایک تو سخت اور پورا ویٹ اس پہ آ جاتا اتنے پیر، بہت تکلیف ہوتی۔ اب آپ سوچیں ایک بیل کا پیر، ایک اونٹ کا پیر، اونٹ تو ٹنوں میں چلا جاتا ویٹ، بیل بھی کم از کم ایک ٹن سے اوپر چلا جاتا۔ وہ جانور جو ہے وزن مطلب پورے ویٹ کے ساتھ بھاگیں گے، کس پہ سے بھاگیں گے؟ اس آدمی کے اوپر سے بھاگیں گے جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا ان جانوروں کی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ نہ دینے کے بہت 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 زیادہ نقصانات ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ حساب کر کے شریعت کے مطابق نکال دیں۔ چلیے یہ معاملہ طے ہو گیا، اہمیت سمجھ میں آ گئی، عذاب کچھ میں نے بتا دی۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے